بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کسی بھی معاشرے میں اس کی تہذیب اور ثقافت کا علم ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ اپنے دن اور اپنے مہینے کس طرح شمار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی رسم اور رواج اور ان کی عبادات اور ان کا رہن سہن یہ سب چیزیں منسلک ہوتی ہیں ان کے کیلنڈر کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ایک پہچان دی اور ایک شناخت دی اور ایک الگ ان کو ایک کیلنڈر، اس کا تذکرہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے پاس جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ 12 کی تعداد میں ہے۔ اور یہ مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی عرب کے اندر موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ اس کیلنڈر کو مرتب کیا جائے اور اس کو کسی خاص واقعے سے منسلک کر کے اور پھر تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ جب صحابہ سے مشاورت ہوئی تو مختلف مشورے آئے، جس میں سب سے بہترین مشورہ جو تمام صحابہ کو پسند آیا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ اس کیلنڈر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ منسلک کیا جائے، کیونکہ ہجرت کا یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے تاریخ انسانی کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ہجرت کے بعد اللہ رب العالمین نے اسلام کو جو غلبہ عطا کیا اور جو ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی گئی وہ سب مرہون منت ہے اسی ہجرت کی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دی، اور اس کے بعد دنیا کا نقشہ تبدیل ہوا۔ تو لہذا ہجرت کے ساتھ اس اسلامی کیلنڈر کو منسلک کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی اسی سال سے مسلمانوں کا یہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ مہینے وہی ہیں جو مہینے عرب میں چلے آ رہے تھے، محرم، صفر، ربیع الاول سے لے کر ذوالحجہ تک، یہ 12 مہینے ہیں جو کہ عرب میں چلے آ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی مہینوں کا استعمال کیا۔ ہجری کیلنڈر بنیادی طور پہ مسلمانوں کی شناخت ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کا تعلق ہجرت سے ہے، اور مسلمان اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ ایک محبت کا ایک تعلق ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ہے، تو لہذا اس کیلنڈر کے ساتھ جب تک منسلک رہے تو مسلمان دین کے اوپر قائم رہے۔ اور اسی طرح اس کیلنڈر کے اندر مسلمانوں کی بہت سی عبادات کا علم موجود ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 139 میں کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ یہ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ چاند کی جو منزلیں ہیں، یہ بڑھنا اور گھٹنا ہے، یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے اور حج کی تاریخ متعین کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرما دیا کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ اسلامی عبادات کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری جتنی عبادات ہیں وہ اسی کیلنڈر کے ساتھ منسلک ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے وہ اسی کیلنڈر کے حساب سے آتا ہے، ہماری عید الفطر ہے اسی کیلنڈر کے حساب سے آتی ہے، ہماری عید الاضحیٰ ہے اسی کیلنڈر کے حساب سے آتی ہے، ہمارا حج ہے اسی کیلنڈر کے حساب سے آتا ہے۔ اور پھر ہر مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، ایام بیس کے، 13، 14 اور 15 تاریخ کی، چاند کی تاریخوں کے، وہ اسی کیلنڈر کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ اس میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ تو یہ حرمت والے مہینے بھی اسی کیلنڈر کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو ہماری ساری عبادات، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری عبادات، ہمارے رسوم و رواج، یہ سب کے سب اس کیلنڈر کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر ہم اس کیلنڈر کو ختم کر دیں اور اس کو ایک طرف رکھ دیں تو ہم اپنی تہذیب و ثقافت کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم ہو جائیں گے، اور یہی اہل مغرب کی کا ہم سے تقاضا ہے، اور یہی ان کی چاہت ہے کہ مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے ہٹا دو، مسلمان اپنی تاریخ کو یاد نہ رکھ پائیں۔ جب مسلمان اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھ پائیں گے تو یقیناً وہ اغیار کی تاریخ کے مطابق چلیں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہجری کیلنڈر جو ہے یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے۔
چاند کو دیکھ کر مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند کو دیکھ کر مہینہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی شماریات، کوئی طریقہ نہ ہو تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا طریقہ دیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی مقام پہ کوئی بھی شخص ہو وہ چاند کو دیکھ کے تاریخ کا تعین کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس میں عدل کا معاملہ رکھا ہے کہ آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ صرف گرمیوں کے موسم میں نہیں آتا، سردیوں کے موسم میں بھی آتا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ صرف ایک ہی موسم میں خاص ہو جائے تو آدھی دنیا میں سردی ہوتی ہے، آدھی دنیا میں گرمی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ہی مہینے میں خاص کر دیا جائے تو جن کے پاس سردی ہے ان کے لیے آسانی ہے، جن کے پاس گرمی ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے نظام ایسا بنایا کہ یہ نظام جو ہے پورے سال میں ہر موسم کے اندر یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو یہ ایک فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ایک نظام ہے ہجری کیلنڈر کا۔ اس کے برخلاف جو ہم عیسوی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، ایک تو ہمیں یہ ہماری تاریخ سے محروم کر دیتا ہے، پھر دوسرا صرف تاریخ سے محروم نہیں کرتا بلکہ ہمیں ہمارے عقیدے سے محروم کر دیتا ہے۔ عیسوی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے ہے؟ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق انہوں نے گریگوری جو ایک شخص تھا برطانیہ میں 1516 میں، اس نے اس کیلنڈر کو منسلک کیا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو وفات اللہ رب العالمین نے فوت نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی زندگی میں ہی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ قیامت کے وقت جو ہے دجال کے ظہور کے وقت ان کی دوبارہ آمد ہوگی اور نزول ہوگا۔ تو یہ ہمیں ہمارے عقیدے سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر آپ اس کے مہینوں کے نام دیکھیے، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون۔ اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب یونانیوں کے دیوی اور دیوتاؤں کے نام، اور یہ وہ دیوی اور دیوتائیں ہیں کہ جن کو یونانی پوجا کرتے تھے، جن کی پرستش ہوتی تھی، جن کی عبادت ہوتی تھی۔ تو گویا کہ ہم جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی یہ کہہ کر ان دیوی اور دیوتاؤں کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے عقیدے سے، ہماری تہذیب سے، ہماری ثقافت سے براہ راست متصادم۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ جو نام ہم استعمال کرتے ہیں، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، یہ سارے جو دیوی دیوتائیں ہیں، جیسے سنڈے ہے تو یہ سن کے نام پر رکھا گیا ہے، سورج کے نام پر، اور یہ ان لوگوں نے رکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ منڈے جو ہے یہ مون کے اوپر ہے، چاند کے حوالے سے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ان لوگوں نے بنایا ہے جو چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیوی دیوتاؤں کے نام پر یہ کیلنڈر مرتب کیا گیا اور ہمیں ہمارے ہجری کیلنڈر سے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ محرم کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ ہر سال آتا ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس مہینے کے آغاز سے ہمیں یہ نصیحت فرماتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی تاریخ کو ہی اسی پر چلنا چاہیے۔ وہی ہماری شریعت کے مطابق ہے، وہی ہماری تہذیب کے مطابق ہے، وہی ہماری ثقافت ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنی عبادت مکمل انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عیسوی کیلنڈر کے بجائے اس اسلامی ریاست کے اندر ہجری کیلنڈر کے نفاذ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پر بھی اپنے ادارے میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو جہاں یہ اپنی تاریخ یاد دلا سکتے ہوں اور اس کے مطابق چلا سکتے ہوں، ہمیں چلانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔